بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 55 ہے، 55 حدیث سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، رواہ البخاری۔ ترجمہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں، آپ تو معصوم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف فرما دی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، حتیٰ کہ ناراضگی آپ کے چہرے مبارک سے ظاہر ہونے لگی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں، بس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے۔ اس حدیث میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی حکم ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی۔ دوسری بات، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں، یعنی آپ تو معصوم ہیں، بخشے بخشائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں معاف کر دی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم دیجیے۔ تیسری بات، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ بات سن کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور یہ ناراضگی آپ کے چہرے مبارک سے ظاہر ہونے لگی۔ چوتھی بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں، بس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے۔ بزرگان محترم، اس حدیث سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ دین اسلام میں جو احکامات دیے گئے ہیں وہ عام انسانوں کی طاقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے دی گئی ہیں۔ جن کاموں کے کرنے کی طاقت ہمارے اندر ہے، ایسے ہی کاموں کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ بات یوں بیان کی گئی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورۃ البقرہ آیت نمبر 286، 286۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا۔ اور دین اسلام کے احکامات میں جو بات ملحوظ رکھی گئی ہے اس میں آسانی ہے، مشکل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات قرآن مجید میں نازل فرمائے ہیں ان احکامات میں آسانی ہے، گنجائش ہے اور سہولت ہے، اس کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ چنانچہ یہ بات خود قرآن مجید میں بیان کی گئی، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، 185، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعلیم و تربیت اور ان کے تزکیے میں آسانی کو ملحوظ رکھا، اور اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے کا ذمہ دار بنا کر رخصت فرماتے تو یہ نصیحت کیا کرتے، یسروا ولا تعسروا، دیکھو آسانی پہنچاؤ لوگوں کو، مشکل میں مت ڈالو لوگوں کو۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو ان سے یوں فرمایا، یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، لوگوں کو آسانی پہنچاؤ، مشکل میں مت ڈالو، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، لوگوں کو وحشت میں مت ڈالو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تم آسانی پہنچانے والے بنا کر بھیجے گئے ہو اور تم مشکل میں ڈالنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس حدیث میں واضح انداز میں اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ کام ایسا ہی ہوتا
کہ جس کام کے کرنے کی طاقت لوگوں میں ہوتی. کسی ایسے کام کا حکم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتے تھے جس کام کو لوگ کر نہ سکیں. اسی لیے دینی رہنماؤں کو، ذمہ داروں کو، ائمہ کرام کو، فقہائے امت کو، مفتیان کرام کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحت افراد یا مقتدیوں میں ایسے کاموں کے کرنے کا حکم نہ دیں جو شریعت کے مزاج کے خلاف اور جن کے انجام دینے کی طاقت ان میں نہ ہو. مزاج شریعت اور مزاج نبوت کو سمجھتے ہوئے اور ملحوظ رکھتے ہوئے مذہبی قیادت کرنے کی ضرورت ہے. ہر کام کے بارے میں اپنی طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا درست نہیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و قوت اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معیار عبادت میں اس قدر اعلیٰ و بالا ہے، پیغمبر کا معیار عبادت میں، کہ اس تک پہنچنے کی طاقت افراد امت میں نہیں ہے. اس لیے آدمی اپنی قوت و طاقت کے مطابق شریعت کے احکامات پر عمل پیرا رہے. ہاں، کوئی ایسا کام ہرگز نہ کرے جو شریعت کے احکام کے خلاف. اللہ تبارک و تعالیٰ اعتدال پر مبنی حدیث کو سمجھنے کی اور اپنے اندر اپنی زندگیوں میں اعتدال اور معیار روی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غلو سے، تشدد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.